اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز چھٹی جماعت کے طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں آج کل اس کا عنوان ہے چغلی کھانے والا۔ ہم نے یہ سبق صفحہ نمبر 68 پر تک پڑھا۔ اب ہم پہنچ گئے پیرا نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی، چونکہ حسب روایت کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آتی تھی۔ آج بھی آئے، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چونکہ جب اس نے روٹی رکھی وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا، چونکہ چغل کھورنے سے پہلے بھی شک کر دیا بیوی پہ، تو اب وہ غور سے ان کی حرکتوں پر کو دیکھنے لگا۔ بیوی روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی، چونکہ آپ اس کو وہ کسان کے پاس آنا چاہتی تھی بہانہ بیگ لگا کر۔ اس کسان ذرا پیچھے کھسک گیا، چونکہ جب چغل کھور نے بتا دیا وہ کاٹتی ہے انسان کو، وہ تھوڑا پیچھے چلا گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی کچھ گڑبڑ۔ دال میں کچھ کالا کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی، چونکہ ان کے درمیان جو غلط فہمی ہوئی تھی۔ تو جب کسان نے ہاتھ بڑھایا تو اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس کو شک یہ تھا کہ یہ پاگل ہو گئی۔ یہ اچھل کر یعنی اس سے چھلانگ لگا کر پیچھے چلا گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو اب یقین ہو گیا اس کو کہ میرا جو نوکر ہے صحیح بول رہا ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی، چونکہ چغل کھور کے مطابق وہ کسان کو چاٹنے کی کوشش کی۔ کسان نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ، بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ چونکہ اس طرح سے کسان کو اس کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، چونکہ اس کے سالوں کو بھی اس چغل کھور نے اکسایا اور وہ کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ تو اس طرح سے یہ جلدی کھیت سے نکل کر آپ کسان پر ٹوٹ پڑے، یعنی اس کو پکڑ لیا۔ اب اس کو مارنے لگا۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل اور پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔